السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی، اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان۔ مولانا مفتی محمد عمر پالنپوری۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی ہر بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ بس خبردار، تم دنیا سے بچو۔ قیامت کے دن ہر عہد شکنی کے لیے ایک نشان علامتی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے قدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر آدمی کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی زیادہ فضیلت اور رسوائی ہو۔ تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف حق بات کہنے سے باز نہ رکھے، جبکہ وہ بات حق ہو، حق سے واقف ہو۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام اور مراتب پر پیدا کیا گیا، لہذا بعض کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، بعض کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، بعض کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور مومن ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، بعض کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب اور غصے کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے ختم جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے، اور بدترین شخص وہ ہے جس کو غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصے سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا نگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لہذا جو شخص غصے کا اثر محسوس کرے وہ فوراً پلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا، تم میں سے بعض آدمی قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے قرض وصول کرنے میں تلخی کرتے ہیں، چنانچہ ان کی دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہے، اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی ان دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض لینے میں بھی برا ہو۔ تو دوستو، یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو ہم لوگوں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے
تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کریں گے آپ تک بآسانی طریقے سے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ جائے گی۔ تو تب تک دیکھنے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔